آئیں ہم اس پیغام کے مفہوم پر غور کرتے ہیں جو دوسرا کرنتھیوں باب 3 میں ملتا ہے کہ ہمارا خط آپ ہیں۔ ہم ایک خط کو اس بات کا براہ راست اظہار سمجھ سکتے ہیں جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ خطوط کسی کے دل کی بات پہنچانے کا ذریعہ ہیں جنہیں بصری طور پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ آج بحیثیت مسیحی ہماری فطرت، کردار اور شخصیت کو مکمل طور پر کتاب مقدس کی اعلیٰ تعلیمات کی عکاسی کرنی چاہیے۔ آئیں دوسرا کرنتھیوں باب 3 آیت 2 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ یہاں مقدسین کو ایک خط کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ مسیح کی طرف سے ایک خط کی اصطلاح کا مطلب ہے کہ مسیح کی تمام تعلیمات اور اعمال براہ راست ہمارے اعمال اور روزمرہ زندگیوں میں جھلکتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو مسیحی ہونے کا مطلب چلی پھرتی کتاب مقدس بننا ہے۔ کتاب مقدس پڑھے بغیر بھی مسیحیوں کے اعمال، الفاظ اور رویوں کو دیکھ کر کسی کو سوچنے کے قابل ہونا چاہیے کہ واہ، یہ وہ ہے جس پر کتاب عمل کرنے کی ہمیں ہدایت دیتی ہے۔ یہی وہ منادی کا طریقہ ہے جو کتاب مقدس سکھاتی ہے۔ انہیں دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتاب مقدس میں ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ ہمیں منادی کے کلمات سے مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح سے لوگوں کو ہمارے وسیلہ کتاب مقدس کی تعلیمات کو سیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پولس رسول کا پیغام تم مسیح کا وہ خط ہو کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیں کہ دوسرے کتاب مقدس کو پڑھے بغیر اسے سمجھ سکیں۔ آج اگرچہ بہت سے لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اپنی زندگی مسیح کے سچے خط کے طور پر گزار رہے ہیں۔ مہربانی سے متی باب 7 آیت 21 پڑھیں۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ صرف باپ کی مرضی پر چلنے والا شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا عید فصح مناؤ۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر اوڑھنی سے ڈھانپ لیں۔ یہ تمام کلمات مسیح کے وسیلہ ہم پر ذاتی طور پر کندہ ہو گئے ہیں۔ چونکہ آپ ان کا خط ہیں اس لیے آپ بالکل ویسا ہی کرتے ہیں جیسا اس میں لکھا ہے۔ چونکہ ہم مسیح کے لکھے خطوط ہیں اس لیے ہمیں بھی سبت کے دن کو بالکل ویسے ہی منانا چاہیے جیسے یہ ہے۔ یہ حکم کس نے لکھا ہے کہ سبت کا دن ماننا؟ کیا یہ خدا اور مسیح نے نہیں لکھا تھا؟ حکم عید فصح مناؤ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے بھی مسیح اور خدا نے لکھا تھا۔ چونکہ آپ ان کا خط ہیں اس لیے اب آپ انہیں بالکل ویسے ہی درج کر رہے ہیں جیسے یہ ہیں۔ سبت کے دن اور عید فصح کو منانے کے احکام ہمارے دلوں پر کندہ ہیں، بس ہم مسیح کے خطوط ہیں۔ تاہم اس زمین پر بے شمار لوگ ہیں جو مسیح کے خطوط نہیں ہیں۔ اسی لیے یسوع نے یہاں کہا جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ خدا کے کلمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پہلے انہیں اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا۔ صرف وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کے کلمات ہیں کلام کے مطابق حرکت اور عمل کر سکتے ہیں۔